بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو۔ نہیں صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کرو۔ اللہم صلی علی دعا گو میرا لال محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا لال محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب گھر کی دہلیز سے بارگاہ کی دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ خصوص بالخصوص بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس، ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ، خصوص بالخصوص اس ذکر کی عزت کا صدقہ پھر سید ابرار شاہ مالک ان کے درجات مزید بلند فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب حاضر ہیں، آپ کے جتنے مرحومین ہیں، ان کو بھی اس ثواب میں شامل فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی العصر منتقم خون حسین بادشاہ امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات سے مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار اہل علم اہل عرفان چہرے تشریف فرما ہیں۔ جتنا وقت مجھے بتایا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس سے بھی چند منٹ پہلے جو ہے وہ اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کے حوالے ممبر کروں۔ میں چونکہ ممبر کے اس مصلی پہ مودت کی میری پہلی نماز ہے، لیکن کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں گے حیدری یا علی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جب رہنما ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا، پیشوا ایک ہے تو پھر طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو بلا جھجک اور بلا کسی مشوش ذہن کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ چونکہ جتنے آپ بھائی جو ہیں وہ دور دراز سے سفر کر کے بارگاہ میں آ گئے ہیں تو میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ آپ توجہ میری طرف کریں، آپ مجھے دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، نہیں، جتنے آپ موجود ہیں یقیناً آپ کی توجہ میری بات کی جانب ہے۔ لیکن اس لفظ پہ ذرا غور فرمائیے گا، قرآن پڑھنے والے سنگت بھائی، قرآن سننے والے چہرے موجود ہیں۔ قاری قرآن پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن آپ نے غور فرمایا میں نے شرف نہیں کہا، میں نے کہا جی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ بھئی عزت اور ہے انکل جی، شرف اور ہے، عزت اور ہے، شرف اور ہے۔ اگر ہر بندہ تائید فرمائے تو بھائی جان کی موجودگی میں جملہ کہتا ہوں، عزت اور ہے، شرف اور ہے۔ 14 کی عزت کی قسم ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف تو مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی۔ سلامت رہیں بھئیہ، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کی خیر فرمائے۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو سنگے شاہ جی، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو بھائی جان عزت نہیں ملتی۔ میں تاریخ سے جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو عزت ملی اور کس کو ذلت۔ بھائی ایک میدان، دو فوجیں آمنے سامنے، ایک ہے حاکم شام کی اور دوسری ہے میرے علی کی۔ بادشاہ علی نے اپنے نوکر کو آواز دی، مالکشتر دوڑ کے قریب آیا، جی بادشاہ۔ فرمایا تیری تلوار کہاں ہے؟ بادشاہ میری نیام میں۔ فرمایا بے نیام کر۔ اس نے ہوا میں بلند کی، بادشاہ حکم۔ علی فرماتے اپنے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ اور جا کے ان پہ حملہ کر دے۔ مالکشتر بجلی کی تیزی سے
گھوڑے کی زین پہ آئے، اپنی تلوار کو ہوا میں بلند کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی حملے کا ارادہ کیا تو حاکم شام کی ساری فوج نے قرآن اٹھا کے تلاوت شروع کر دی۔ ادھر تلاوت کی، اس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور واپس آ گیا۔ جب مالک اشتر واپس آیا، علی نے اپنی تلوار نکالی، بجلی کی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے اور زین پہ آ کے حملے کا ارادہ کیا۔ اس نے سامنے ہاتھ باندھے، یا علی حملہ میں بھی کر سکتا تھا لیکن وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھتے بندوں پہ میں حملہ کیسے کروں؟ علی مسکرا کے فرمایا خاموش، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کے زندہ باد بھئی، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ، قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں اٹک جائے۔ فرمایا تو نے نبی کی حدیث نے سنی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلق میں رک کے دل میں دیکھتا ہے، اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے، نہیں تو لعنت کر کے واپس آ جاتا۔ زندہ باد بھائی، مل کے حیدری۔ آپ جی سارے جواب دیں گے بھائی، یا علی بھائی، دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے، قسم بھائی، نہیں تو لعنت کر کے واپس۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اور آیت پڑھ کے عزت حاصل کی۔ آیت بڑی مشہور و معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اللہ کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اچھا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے الفاظ کی نفاست کو دیکھ لیں۔ چونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور ایک مدرسے میں اب خود پڑھا رہا ہوں، تو میرا دل ہے جی، میرا دل ہے، میری طبیعت ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیات کے الفاظ کی تہوں میں چھپے ہوئے علی کے فضائل سناؤں۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، اس کے شروع میں خدا نے انما لگایا ہے، انما توجہ میری طرف کیجئے گا جی۔ انما جو ہے نا سرکار، اسے عربی گرامر میں اگر دیکھیں تو یہ کلمہ حصر ہے۔ میں بات کو مشکل نہیں کروں گا، مجھے پتہ دیہاتی مجمع ہے تو بات مشکل ہو گئی تو پھر بات وہی اچھی لگتی ہے جو سمجھ آ جائے۔ کلمہ حصر انما، کلمہ حصر کہتے ہیں حصار، حصار یعنی کہ چار دیواری۔ میں لفظ استعمال کروں گا آسان سے آسان، جو آپ کو سمجھ آ جائے وہاں پہ رک جائیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ کلمہ حصر یعنی کہ حصار، حصار یعنی چار دیواری، چار دیواری یعنی کہ حفاظتی لائن، حفاظتی لائن یعنی باؤنڈری۔ چلو ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوں، وہ سارے سمجھیں گے۔ انما ایک تالے کی مانند ہے، اس کی بات سمجھ آ گئی نہیں سرکار آپ کو؟ تالا، تالا، انما جو ہے یہ ایک تالے کی مانند ہے، اور اللہ اس انما کے تالے کو ہر آیت کے شروع میں نہیں لگاتا۔ قرآن کی بڑی خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا، اور اس انما کے تالے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اب میں فائدہ پڑھنے لگا اور دیکھتا ہوں کون بندہ جو لنگر کھا کے آیا ہے اور پھر حلال نہیں کرتا۔ 14 کی عزت کی قسم ہے، انما تالا ہے، اور اس تالے کا فائدہ یہ ہے، یہ جس آیت کے شروع میں لگ جاتا ہے، جو آیت کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہوتے ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے۔ کیا کہنے بھائی، آپ جی ہیں بھائی، سلامت رہیں۔ تالا لگ گیا، جو آیت کے اندر ہے سنگ شاہ جی وہ باہر نہیں، مشکور بھائی جو باہر ہیں وہ آیت کے اندر نہیں آ سکتے۔ چلو 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سنیے گا، آیتیں سنیے گا بھائی جان، اگر محسوس نہ فرمائیں، یہ کافی جگہ پڑی ہوئی ہے سامنے، آپ پیچھے بالکل، یہاں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں کافی، اگر زحمت نہ محسوس کریں تو 2 قدم آگے آ جائیں، ایک ماحول اچھا بن جائے گا۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں سر۔
ناراض بھی نہیں ہونا سرکار. انما جو ہے یہ تالا ہے. خدا ہر آیت کے شروع میں نہیں لگاتا. خاص خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا. آیتیں پڑھو سرکار. پہلی آیت سنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب, تیری زندگی بھائی سلامت رہے. وہ بندہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے جسے اس آیت سے تعارف نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آیت پڑھی, میرے بھائیوں نے درود پڑھا. میں نے آیت پڑھی, میرے بزرگوں نے درود پاک پڑھا. اور درود پڑھ کے نا مجھ سے پہلے مولوی کو بتا دیا, مولوی صاحب پورا محلہ درود میں شامل نہیں. تیری چوکھنوں سلام ہے سرکار. یا علی. اور یہاں بیٹھ کے بولنا ثواب ہے سرکار. بولنا یہاں پہ. چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور آ کے کہتا ہے, اے جعفر صادق مولا مجھے بتائیں تو صحیح, دنیا میں ہمیں مشکل آتی ہے, آپ ہماری مشکل کشائی کر دیتے ہیں, کیا قبر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے, حشر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ سرکار ہمیں دنیا میں کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی آتی ہے, ہم دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, سرکار یہ مسئلہ ہے, آپ فوراً حل کر دیتے ہیں. مشکل ہے, مشکل کشائی کر دیتے. سرکار کیا قبر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ جعفر صادق مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں, اے بندہ خدا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے, میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. اس نے کہا بادشاہ کون سا؟ فرمایا سادہ سا معاہدہ ہے, ہمارے ذکر میں تم بولا کرو, تمہاری قبروں میں ہم بولا کریں گے. ہمارے ذکر میں تم بولا کرو, تمہاری قبروں میں ہم بولا کریں گے. تو یہاں بیٹھ کے سرکار بولنا ثواب ہے. آپ کی اپنی نماز ہے اور میری اپنی. میں اپنی نماز پوری محنت سے ادا کر رہا ہوں, آپ ذرا بول لیں تاکہ آپ کا بھی شمار بادشاہ کے ذکر میں, کیونکہ نہج البلاغہ میں میرے بادشاہ علی فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. چپ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے. علی کے ذکر میں بولو تاکہ دیکھنے والے بندے سمجھے کہ یہ علی والا ہے. مل کے سارے بھائی حیدری. جی جی جی, وقت ہے میرے پاس مختصر, نہیں تو میں آپ کو پوری مجلس ہی آل محمد کے ذکر میں بیٹھ کے بولنے کے ثواب پر سناتا. ہاں ہاں, کہ یہاں بیٹھ کے بولنا کتنا بڑا اجر ہے. بندہ بازار میں کسی کو سانس نہ لینے دے اور ذکر حسین میں بولے نہیں, اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ 14 کی عزت کی قسم میں اللہ نے زبان خلق ہی علی کے ذکر میں بولنے کے لیے کی ہے. ہاں ہاں, جناب سلمان سے کسی بندے نے پوچھا تھا, سلمان بندے کو کتنا بولنا چاہیے؟ جناب سلمان نے کہا میں کوئی عام نہیں, علی کا نوکر ہوں. میں نے بادشاہ علی سے سنا ہے کہ پوری زندگی بندے کو خاموش رہنا چاہیے, پوری زندگی بندے کو خاموش رہنا چاہیے, لیکن جب بات علی کے ذکر کی آ جائے, پھر قیامت آ جائے, زبان میں لکنت نہ آئے. بولنا ثواب ہے سرکار, بولنا ثواب ہے. میں اپنے بھائیوں کے لیے رستہ ہموار کر رہا ہوں, آپ سلامت رہیں جی. انما ایک تالا, ایک حصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه ولي الله وفي رسول الله وخليفته بلا فصل. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه حجة الله وفي رسول الله وخليفته بلا فصل. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمر حي على خير الأمر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صلی اللہ محمد و آل محمد. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اللہم توجہ ہے میری بات کی جانب سے. بات ہو رہی ہے انما پہ. انما میں نے کہا ایک حصار ہے, چار دیواری, حفاظتی لائن. پھر میں نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کا تالا لگا کہ سارے پاک نہیں, یہ جو اس چار دیواری کے اندر ہیں وہ پاک ہے. اور اس طرح پاک ہے, اللہ نے فرمایا جس طرح پاک رکھنے کا حق اور نجاست ان سے ایسے دور ہے جیسے دور کرنے کا حق. انما کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما کا لگایا خدا نے تالا, اور تالا لگا کے کہا ایک میں ولی ہوں, ایک مصطفیٰ ولی ہے, تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. انما کا تالا, انما کا تالا, میں انما پہ بات کر رہا ہوں. انما ایک حصار ہے بھائی, آسان کر کے بات کر دیتا ہوں. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا, عامل, یہ جو چلے کاٹتے ہیں, تویز دھاگا کرنے والے پیر مرشد جو ہوتے ہیں, وہ عامل جب عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے گرد نا ایک حصار لگاتے ہیں, ایک لائن لگاتے ہیں. ایسی ہے جی, اسی لائن کو انما کہتے ہیں. انما ہے ایک حصار. اجازت ہے جی آیت کے باقی حصے پہ بات. بسم اللہ الرحمن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتے ہیں جب بھی میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اسے بنانے بیٹھ نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. آیت یا علی آیت ہے قرآن کی. اللہ کہتا ہے انما, سورہ یاسین آیت نمبر 82, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے جب میں اللہ کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں بنانے بیٹھ نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی. تو اس کا مطلب اللہ نے زمین بنائی تو کن کہہ کے, آسمان بنایا تو کن کہہ کے, عرش بنایا تو کن کہہ کے, فرش بنایا تو کن کہہ کے. میں نے کہا میرا اللہ یہ پکی بات ہے کہ یہ جو کن کہتا ہے وہ تو کہتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے ہاں ہاں, جب میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا میرا اللہ میں پھر تجھ سے پوچھ رہا ہوں, سچ بتا دے کہ یہ کن تو کہتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے میں کہتا ہوں. میں نے کہا میرا اللہ پھر میں بھی تیرا بندہ ہوں گھٹیا نوکر سا, لیکن یہ دماغ بھی تو نے دیا ہے. اگر کن تو کہتا ہے تو پھر کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے, کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. اگر تیری زبان ہے تیرا چہرہ بھی ہوگا, اگر تیرا چہرہ تیری گردن بھی ہوگی, اگر تیری گردن ہے تیرا سینہ بھی ہوگا, اگر تیرا سینہ تیرا جسم بھی ہوگا. اور تو خود قرآن میں کہتا ہے میرا جسم نہیں ہے, میں جسمانیت سے ابر رہا ہوں. پھر تو کس زبان سے
سے کن کہتا ہے، 14 کی عزت کی قسم ہے توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے علی نہ بولتے۔ ایک بندے نے پوچھا یا علی تیرا اللہ کن کیسے کہتا ہے؟ فرمایا خاموش، وہ ارادہ کرتا ہے کن میں علی کہتا۔ آپ جیئیں بھائی سارے بھائی، یا علی فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے کن میں علی کہتا ہوں، کن میں علی، کیونکہ سرکار نے فرمایا اصول کافی کتاب کا حوالہ برسر ممبر لائیو جہاں جہاں میری آواز جا رہی، اصول کافی علی فرماتے ہیں نحنو لسان اللہ الناطق، یہ اللہ جس زبان سے بولتا ہے نا وہ میں علی کی زبان ہے، وہ زبان میں علی کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا علی علی کرتا رہا، زمین جہان بنتا رہا۔ خدا نے خلق کیا اس کائنات کو زبان علی سے، فرمایا وہ زبان جس سے وہ کن کہتے ہیں وہ زبان میں علی کی ہے۔ توجہ توجہ، اب مجھے یہاں پہ لگ جائے پیاس، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ فرمائیے گا، مجھے یہاں پہ پیاس لگ جائے، میں اپنے بھائی سے کہوں کہ بلا پانی تو منگوائیں، وہ بچہ بھیجیں گے، وہ جہاں وہاں جا کے پانی کا گلاس لے گا یہاں پہ لے کے آئے گا، کوئی 2-4 منٹ لگیں گے سرکار؟ لگیں گے نا جی؟ بچہ جائے گا گلاس پانی کا لے گا واپس لے کے آئے گا، 2 4 8 10 منٹ لگیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کن کہتا ہوں ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ تو جب کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آیت کے الفاظ کے نیچے چھپے ہوئے علی کے فضائل میں نے آپ کو سنانے۔ میرا اللہ تو کہتے ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو ٹائم کتنا لگتا ہے، درمیان میں وقت کتنا لگتا ہے؟ تو خدا نے کہا اس آیت کو غور سے دیکھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ تو خدا نے فیکون کے شروع میں فا استعمال کی، کن فیکون، فا لفظ فا، اللہ نے کہا فا استعمال کی ہے میں نے، اس فا کو دیکھ۔ جب میں نے فا پہ غور کیا نا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے قرآن میں فا وہاں استعمال کی ہے جہاں اللہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو۔ فا وہاں استعمال کی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 3 سپارے پڑھ دینے اسے تلاوت نہیں کہتے، ایک آیت پڑھ کے اسے پرکھ لو سمجھ لو اسے تلاوت کہتے ہیں۔ خدا نے کہا میں نے فا استعمال کی ہے، اس فا کو غور سے دیکھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ جب میں نے فا پہ تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ فا اللہ قرآن میں وہاں استعمال کرتا ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو۔ میں نے کہا میرا اللہ اچھا اگر کوئی بندہ دیر کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا پھر قرآن اٹھا، قرآن میں سزا بھی لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، اور میں نے کہا فا استعمال کی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرو، فوراً، تو سب نے کر دیا، ایک نے نہیں کیا الا ابلیس، شیطان کے علاوہ۔ تو اللہ نے کہا تو نے فا آنے کے بعد سوچا، فا آنے کے بعد تو نے سوچا، سزا سننا، اللہ نے سزا کیا کی، فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ لعنت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ بندے ہمیں کہتے شیعہ لعنت کرتے، سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ نے کہا کرو سجدہ سارے، فا استعمال کر کے خدا نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا۔ شیطان نے سوچا، اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ خدا نے کہا افضل مفضول کی بحث کو نہ پڑھ،
اذان ہو گئی ہے سرکار، پہلے اذان ہو گئی ہے. چلے جی بسم اللہ، سلامت رہیں آپ. توجہ ہے جی میرے بھائی تشریف فرمائے. میں بالکل وقت اپنا میرا تمام ہو گیا. اس فا کو ذرا سن لیں، فا کو سمجھ لیں. فا وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ ہو. فا سب کچھ بھول جانا، فا نہ بھولنا. میں آپ کو ایک بڑے دقیق ایک موضوع پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. فا وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ دیر برداشت نہ کرتا ہو. اگر کوئی دیر کر دے تو سزا بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے کہا سارے کرو سجدہ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اللہ نے کہا فخرج، فخرج، فا استعمال کی، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے. میں نے کہا میرا اللہ اس شیطان کے سجدے تو دیکھ، عبادتیں تو دیکھ، 50 ہزار سال کا ایک سجدہ اس نے تجھے ادا کیا ہے اور تو نے ایک لمحے میں اسے لانتی بنا دیا. اللہ کی آواز یہ الطاف حسین چپ ہو جا، اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا میرا اللہ میں تو صرف عبادت کا کہہ رہا تھا کہ اس کی عبادت کتنی ہے. اللہ نے کہا عبادت نہیں دیکھوں گا، اس نے فا آنے کے بعد سوچا ہے. جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہوتا ہے. لو مجھے نہیں پتا کون بندہ سنے گا اور کون بندہ چپ رہ جائے گا. فا آنے کے بعد جو سوچے وہ لانتی ہوتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہائے 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 اے علیہ. علی کی ولایت پہ مصطفیٰ نے فا استعمال کی اور فا استعمال کر کے قیامت تک کے مولوی کو بتا دیا کہ بھائی نجف پہ اچھا ہو یا کعبے میں، جو علی کی ولایت پہ ایک لمحے کے لیے سوچے وہ کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے. فا استعمال ہوئی علی کی ولایت پر، خدا نے فا استعمال کی اور نبی نے کہا من کنتم مولا فا ھذا علی مولا. فا وہاں استعمال ہوتی جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ. 14 کی قسم ہے علی کی ولایت پر ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں سوچنا، نہیں تو خدا کی نظر میں لانتی بن جاؤ گے. ہاں یہ سزا میں نے نہیں سنائی، خدا نے سنائی ہے کہ جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لانتی ہو جاتا ہے. تو علی کی ولایت پر ہے فا. 14 کی عزت کی قسم ہے بندے کہتے کہاں لکھی ہے علی کی ولایت، کس کتاب کا حوالہ ہے علی کی ولایت کے لیے، کس مولوی نے لکھی ہے، کس مجتہد کا فتویٰ ہے کہ علی کو ماننا چاہیے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت بچہ ماں کی گود میں مجلس امام حسین میں آتا ہے، حسین بادشاہ کا لنگر کھا کھا کے جوان ہوتا ہے، اور جب وہی جوان ہو جاتا ہے نا وہ توضیح المسائل ہاتھوں میں اٹھا کے ہمارے پاس آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے علی. اور عقل کا علاج کروا، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے. تو توضیح المسائل میں علی ڈھونڈتا ہے، وہ مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے. اس ولایت کی خاطر بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے اسی ولایت کی خاطر حسین کی بہنوں. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ آنسو قبول فرمائے. میری نماز مکمل ہو جائے، ایک سطر کہتا ہوں مصیبت کی. میرے پاس وقت ہوتا طویل فضائل ہو گیا، طویل مصائب ہوتا. میرے بھائی تشریف فرما ہے، وقت میرا مکمل ہو گیا. عزادارو اس ولایت کی خاطر بڑا نقصان ہوا ہے سادات کا. بندے ہمیں کہتے ہیں جی شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں. لائیو چل رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں پوری دنیا کے سامنے منت کر کے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے رونے پہ اعتراض کرتے ہیں، لو جناب ہم آج کے بعد روئیں گے نہیں. آج 28 سفر ہے، قیامت کی صبح تک میں ماتمیوں کے پیر پکڑ لوں گا. ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم روئیں گے نہیں، ہم مجلسیں نہیں کروائیں گے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. مولوی صاحب ہمارے رونے پہ اعتراض ہے، ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، آج کے بعد ہم رونا بند کر دیں گے، روئیں گے نہیں، ماتم نہیں کریں گے. سوال صرف میرا اتنا ہے، سوال صرف میرا اتنا ہے، پوری کائنات میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کے علاوہ کوئی بچی دکھا جو 4 سال کی ہو اور کمر جھکا کے چلتی.
اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے، اور پردے میں بیٹھی میری بیوی تیری ہائے پہ رحم نازل فرمائے۔ عزادار دکھانا، عزادار کوئی 4 سال کی بچی ہو، اس کے سر کے بال سفید ہوں، دیوار کا آسرا لے کے چلتی ہو، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ عزادارو بس ایک روایت سن لو، ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو اور آ جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے۔ مصر کا ایک رہنے والا ہے، اپنے گھر میں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک پورا عشرہ کرواتا ہے۔ مومن بڑا دیندار، پورا سال محنت کر کے، اولاد اس کی چھوٹی ہے، خود ہی محنت کرتا ہے، پھر بچوں کا پیٹ کاٹ کے، پیسے بچا کے، پورا سال کی جمع پونجی اکٹھی کر کے نا 1 محرم سے 10 محرم تک 10 مجالس اپنے گھر میں کرواتا ہے۔ کوئی ناگہانی آفت آئی، کتابیں کہتی ہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اولاد چھوٹی تھی، چند دن گزارا ہوا، اس کے بعد گھر میں فاقے آ گئے، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، صبح کا کھانا ہوتا، شام کا نہ ہوتا، شام کا ہوتا، دوپہر کا نہ ہوتا، بچے بھوک سے روتے، بیوی بھوک سے روتی، اولاد چھوٹی تھی، کمانے والا اکیلا تھا۔ عزادارو ادھر وہ مرا، ادھر محرم کا چاند آسمان پہ آ گیا۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا تو ہائے کر، جتنے بیٹھے ہو عزادارو سمجھتے ہو غریبوں کا ماتم کیسے کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو جتنی سمجھ آئے وہ اتنی بندہ ہائے کرے۔ اسی پہ میں راضی ہوں، پاک بی بی آپ سے راضی ہو جائے۔ عزادارو عقیدت کا گریہ اور عقیدت کا ماتم اتنا ہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہی عقیدت کا قبول ہوتا ہے۔ ادھر محرم کا چاند آ گیا، اس کی بیوی نے محرم کے چاند کو دیکھا، دھاڑے مار کے روئی، رو کے کہتی ہو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، میں مر جاتی پھر تو طلوع ہوتا۔ پہلے تو طلوع ہوتا تھا، میرے گھر سے حسین کے گریے کی آوازیں آتی تھی، ہمارے گھر میں حسین کا ذکر ہوتا تھا، میں بڑی مجبور ہوں، جو کمانے والا تھا وہ مر گیا، اکیلا تنہا کمانے والا تھا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، میں کیسے مجلس کرواؤں۔ کتابیں کہتی ہیں یہ روتی ہے اور رو رو کے بکی کی طرف منہ کر کے کہتی، بکی والی بی بی میں تجھ سے بڑی شرمندہ ہوں، بی بی مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بچے کا ذکر نہیں کروا سکتی۔ کتابیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، کتابیں کہتی ہیں ابھی اس کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، یا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی نا، اس نے اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کیے، صاف کر کے جلدی جلدی دروازے پہ دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا نا، سامنے 4 بیویاں کھڑی ہوئی تھی۔ قدیمی عزادار بیٹھے ہو نا عزادارو، قدیمی عزادار بیٹھے جو سمجھ کے ہائے کر رہے ہیں۔ 4 بیویاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے نا رو کے کہتی ہے، مومنہ مومنہ سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ اتنا کہنا تھا، 2 قدم پیچھے ہو کے رو کے کہتی، کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، جو کرواتا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، میں نہیں کروا سکتی۔ اتنا کہنا تھا، ضعیف جو بی بی تھی نا ان میں، اس نے سر پہ برقع سنبھالا، برقع سنبھال کے کہتی، مومنہ گھبرا نہیں، ہم بھی حسین کی عزادار ہیں، ہم بھی حسین کو رونے آئی ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں۔ اس نے کہا میں دے کچھ نہیں سکتی، میری جان حاضر ہے، میرا مکان حاضر ہے، دے کچھ نہیں سکتی، اگر کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ مومنہ کہتی ہے وہ گھر میں آ گئی، وہ مومنہ کہتی ہے 10 دن میں دیکھتی رہی، تہجد کی نماز پڑھ کے یہ مصلی چھوڑ دیتی، ایک بی بی دریاں بچھاتی، ایک بی بی نیاز بناتی، اور جو ضعیفہ تھی نا وہ مٹی پہ بیٹھ کے حسین کا مصائب پڑھتی، وہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی، میرا جگر پھٹتا رہا، میں اس مومنہ سے پوچھوں کہ وہ مصائب کہاں سے پڑھتی ہے؟ وہ ایسی ذاکرہ تھی، وہ ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، کوشش کرنا عزادار، ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو۔ وہ مومنہ کہتی ایک دریاں بچھاتی، ایک نیاز بناتی، ایک مصائب پڑھتی۔ وہ مومنہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی، وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا، وہ نہ دریاں بچھاتی تھی، لفظ سنیے گا عزادار، چھوٹی اولاد والا تیری ہائے شام تک بلند ہوگی، وہ جو 4 سال کی بچی تھی وہ نہ دریاں بچھاتی تھی، وہ نہ نیاز بناتی تھی، نہ مصائب میں آ کے بیٹھتی تھی۔ وہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی، وہ 4 سال کی بچی ایک ہی کام کرتی تھی،
وہ روتی روتی دروازے پہ آ کے مٹی پہ بیٹھ جاتی تھی. جو بھی مومنہ مجلس میں آتی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے رو کے کہتی میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو. میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو. وہ مومنہ کہتی 9 دن گزر گئے. جب 9ویں کی شب ہوئی ہے نا, ضعیفہ نے اپنا برقع سنبھالا, سر پہ رکھا. مومنہ ہمارا آخری سلام, ہم نے جانا ہے. مومنہ ہاتھ باندھ کے سامنے رو کے کہتی 9 دن میرے گھر میں رہی ہو, میں نے کچھ نہیں مانگا. چند لمحوں کا مہمان ہے اکبر کا بابا, میرے گھر میں حسین کی شہادت منا کے جاؤ. 9ویں کا دن طلوع ہونے والا ہے, 1 دن کا مہمان ہے. 9 دن تم نے میرے گھر میں مصائب پڑا, آخری دن ہے, میرے گھر میں حسین کا جنازہ برآمد کروا کے جاؤ. اتنا کہنا تھا. وہ جو ضعیفہ تھی نا, اس نے برقع سنبھال کے کہا ہمیں مجبور نہ کر, ہمارا سفر بڑا لمبا ہے, ہم نے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے. اتنا کہنا تھا. مومنہ کہتی تو جو اپنا اکبر کہتی ہے, تو کوئی حسین کی بہن زینب ہے؟ رو کے کہتی پہچان ہو میں شام چھوڑ کے آ گئی. اللہ لعنت القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمن